السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم شروع کرنے والے ہیں مختصر افسانہ، یعنی کہ یہاں سے اب مختصر افسانہ کی باتیں شروع ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ آپ پڑھے ہیں خطوط کے بیان اب تک پڑھے اپنے، اور اشفاق اللہ خان صاحب کی زندگی کے متعلق پڑھا، جیل سے انہوں نے جب اپنے والدہ کے نام جو خط روانہ کیا تھا اس کو بھی آپ نے پڑھا۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے مختصر افسانہ۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں کہ مختصر افسانہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پریم چند کا لکھا ہوا پریم چند کا زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ان کا لکھا ہوا جو افسانہ ہے جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، روشنی۔ تو یہ کیا ہے روشنی کے اندر، اس افسانے میں روشنی کا جو انعام دیا گیا، کیوں دیا گیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو کل والے سبق میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے ان بچوں کی پریشانی حل ہو سکتی ہے جن بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس چینل کے مادھیم سے ان کلاسوں کی تیاری کرائی جا رہی ہے اردو کی، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو اونلی اردو کی ہی تیاری کرائی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو پتہ اب تک بھی نہیں ہے، وہ روزمرہ وہ جڑ رہے ہیں، چینل سے جڑتے جا رہے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یعنی پڑھنے والے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہو سکے کیوں نہ ہو جلدی سے ان کو پتہ چل جائے اور پھر وہ اپنی تیاری میں لگ جائیں، جس کی وجہ سے پھر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا پہلے ہم اپنا سلیبس کو کور کریں گے، سلیبس کو ہم اپنے پڑھ لیں گے، مکمل کر لیں گے، پھر اتنی ہی سہولتیں، آسانی اور ہمارے لیے پیدا ہو جائیں گی، سمجھ رہے نا۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے نمبر میں ذکر کیا ہے مختصر افسانہ۔ کیا ذکر کیا بابو؟ مختصر افسانہ کسے ہے؟ مختصر کے معنی آپ جانتے ہیں، ایک بالکل تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، مختصر کے معنی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور افسانہ کے معنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ افسانہ کے لغوی معنی اس کے اندر خود ذکر کیا، بٹ میں آپ کو بتا دوں افسانہ کے لغوی معنی آپ دیکھیں گے تو جھوٹی تعریف کیا آتا ہے۔ کیا آتا ہے بابو؟ جھوٹی تعریف کیا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شاعروں کی اصطلاح میں، یعنی ادبی اصطلاح میں افسانہ کسے کہا جاتا ہے اس کو خود یہاں پر پڑھیں گے۔ چلیے اس کے اندر آپ پڑھیں گے، خوب اطمینان سے پڑھیے۔ اس کے اندر افسانے کی بایو ڈاٹا دیا گیا ہے کہ افسانہ کا وجود کب ہوا، کیسے ہوا، کتنے سن میں کیا ہوا، نہیں ہوا، اس کو اس میں ذکر کریں گے۔ بیان کرتے ہیں مختصر افسانے کو زندگی کی عکاش کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ عکاش، ٹھیک ہے نا، عکاش کہا گیا ہے۔ قصہ گوئی کی وہ مختصر صورت جس میں زندگی کی اختصار اور اعجاز کے ساتھ سما جائے، وہ صنف مختصر افسانہ ہے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ جس صنف کے اندر زندگی کی زندگی جو ہے اختصار اور اعجاز کے ساتھ، یعنی کہ تھوڑے سے میں اگر سما جائے تو پھر وہی کیا کہلاتا ہے؟ صنف افسانہ کہتے ہیں۔ آپ یوں بیان کر لیجئے، اپنے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ افسانہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر زندگی کے کیا ہوتا ہے؟ مختصر پہلو کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس جملے سینٹینس کے اندر زندگی کے مختصر پہلو کو بیان کر دیا گیا، یعنی کہ مختصری میں زندگی کے پہلو کو بیان کر دیا گیا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ افسانہ کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ مختصر افسانے کی ایک مشہور تعریف مغرب میں یہ کی گئی ہے کہ وہ تحریری قصہ جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے مختصر افسانہ ہے۔ یعنی کہ مغرب میں ایک مشہور کیا کہتے ہیں جو افسانہ نگار جو لوگ ہیں مغرب کے، تو انہوں نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ تحریر جسے ایک نشست میں پڑھا جا سکے، ایک بیٹھک میں پڑھا جا سکے، وہی کیا کہلاتا ہے؟ افسانہ کہلاتا ہے، سمجھ رہے نا۔ جیسے کہ ہم کسی کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا، مختصراً لکھا گیا، اس کو ہم نے بیٹھا پڑھ لیا تو پھر وہی کیا کہلائے گا؟ مختصر افسانہ کہلائے گا۔ یہ ایک مغربی ادیب کا کہنا ہے۔ عام طور سے یہ تسلیم شدہ ہے کہ فکشن کی یہ سب سے مختصر شکل ہے۔ کیا بھائی؟ سب سے مختصر شکل ہے جس میں قصہ، پلاٹ، کردار، نقطہ عروج، زمان و مکان جیسے تمام عناصر کے ساتھ ایک لازمی عنصر وحدت تاثر ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وحدت تاثر ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی وحدت، ٹھیک ہے نا، ایک تاثر ہوتی ہے اس کے اندر۔ کامیاب افسانے میں واقعات کی پیشکش میں وحدت تاثر یا واقعاتی مرکز پر اتحاد کے بغیر اچھا افسانہ نہیں لکھا جا سکتا۔
اس لیے بعض نقادوں نے اسے چاول پر قل واللہ لکھنے کا فن قرار دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، کیا کہا کہ کامیاب افسانے میں واقعات کی پیشکش میں وحدت تاثر یا واقعاتی مرکز پر اتحاد کے بغیر اچھا افسانہ نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر کسی کی زندگی کے بارے میں ہی لکھ رہے ہیں، تو جب تک اس مسئلے پر اتحاد نہ ہو، تو اس مسئلے پر جب تک اتحاد نہ ہو تب تک پھر کیا ہوگا، وہ اچھا افسانہ نہیں کہلا سکتا، سمجھ رہے نا۔ چونکہ انہوں نے صاحب کتاب نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے چاول پر قل واللہ احد لکھنا یہ مشکل ہے، اسی طریقے سے اگر افسانے کیا کہتے ہیں، جو بھی واقعات لکھا جا رہا ہے اگر اس واقعات پر اختلاف ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، وہ صحیح افسانہ نہیں کہلائے گا، سمجھ رہے بابو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم نے اردو میں سب سے پہلے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی، مطلب یہ کہہ لیجیے انہوں نے بنیاد ڈالی اردو افسانے کے اندر، سجاد حیدر یلدرم نے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1904 عیسوی میں علی محمود نے افسانے چھاؤں کی اشاعت ہوئی، لیکن 1907 عیسوی سے جب پریم چند کے افسانے منظر عام پر آنے لگے اور خاص طور سے جب ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن، کیا ہے، سوز وطن 1908 عیسوی میں ضبط ہوا، کیا ہوا، ضبط ہوا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت زمانہ جو چل رہا تھا وہ انگریزوں کا زمانہ چل رہا تھا، انگریزوں کا بول بالا تھا، تو جو بھی لوگ وطن کے متعلق یا کہ حکومت کے خلاف لکھتے تو فوراً ان کی تحریروں کو ضبط کر لیا جاتا اور بسا اوقات تو ان کو بھی جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت اردو افسانے نے ایک نئی جست مطلب کہہ لیجیے جست لی۔ پریم چند کے یہاں خیالی قصے کہانیوں میں ہم اثر زندگی اور سماج کے تمام ضروری مسائل شامل ہو گئے، یعنی کہ پریم چند نے جتنے بھی افسانے لکھے تو اس کے اندر خیالی باتیں تو تھی ہی، قصہ کہانی کی باتیں تو تھی ہی اس کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے جو ضروری مسائل تھے وہ بھی اس کے اندر کیا ہو گئے بابو، داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ حالانکہ سجاد حیدر یلدرم اور ان کے بعض رفقا نے رومانی افسانے لکھنے کا سلسلہ قائم رکھا، جن میں نیاز فتح پوری، لال احمد مجنو گورکھپوری، مرزا ادیب حجاب اسماعیل اہم ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں، یہ رومانی افسانے لکھنے کا سلسلہ ان لوگوں نے قائم رکھا، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں سے ہٹ کر، یعنی پریم چندر سے ہٹ کر ان لوگوں نے رومانی سجاد حیدر جو صاحب تھے تو یہ رومانی افسانہ لکھنے کا رواج کو، سلسلہ کو انہوں نے قائم رکھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پریم چند کے زیر اثر ترقی پسند افسانہ نگاروں نے کیا کہا، ترقی پسند افسانہ نگاروں کا ایک پورا قافلہ سامنے آیا۔ سجاد ظہیر احمد علی رشید جہاں اور محمود الظفر کے افسانے انگارے 1932 عیسوی میں شامل ہوئے۔ کب ہوئے؟ سجاد ظہیر احمد علی رشید جہاں اور محمود الظفر کے افسانے، مطلب جتنے بھی لوگ کا نام ذکر کیا ہے ان کے افسانے انگارے 1932 عیسوی میں شامل ہوئے۔ کرشن چندر بیدی، منٹو اور عصمت چغتائی نے آزادی سے پہلے ہی اردو افسانے میں اپنا مقام متعین کرا لیا، کیا کر لیا، یعنی کہ افسانہ کے اندر ان لوگوں کی پکڑ بن گئی۔ احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، سید محمد محسن، اپیندر ناتھ اشک، دیوندر ستیار تھی اور غلام عباس جیسے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اس عہد میں اپنا مقام بنایا۔ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب یہ کہہ لیجیے اس زمانے کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے افسانہ نگار بنے اور اس زمانے میں ان لوگوں نے اپنا افسانہ کے اندر کھٹا گاڑ دیا، جس سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عام لفظوں میں کہہ لیجیے۔ جدیدیت کے زمانے میں غیاث احمد گدی، سریندر پرکاش وغیرہ نے جدید افسانے کی علامتی فضا قائم کی، کیا کی، علامتی فضا قائم کی، یعنی کہ علامتی فضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افسانے کو کس طریقے سے پہچانا جائے، افسانہ بہتر کب ہوگا نہیں ہوگا، وہی کہا علامت کے مطلب ہوتا ہے نشان، اور فضا تو جانتے ہیں، یعنی کہ نشان کی مطلب ایک فضا کو انہوں نے بیان کیا۔ 1970 عیسوی کے بعد افسانے میں علامت نگاری کے عناصر کو کم کرتے ہوئے روایتی بیانیے کی طرف واپسی کو اہمیت دی گئی، کیا دی گئی، واپسی کو اہمیت دی گئی، یعنی کہ علامت نگاری کے عناصر کو کم کرتے ہوئے، یعنی کہ جو بھی علامتیں تھی ادھر ادھر کی مطلب نہ ہوتا علامت ڈال دینا چھوڑ دینا پھر اس کی طرف، تو ان جیسی بات کو وہاں سے مکمل کم کرتے ہوئے
रिवायती बयानिए की तरफ, यानी कि जो रिवायत की गई जो बातें उसको मतलब दी गई जो बातें हो चुकी तो उसको बयान करने की तरफ क्या कहते हैं ये अहमियत दी गई। फिर उसके बाद कहते हैं उस अंदाज के अफसाने सबसे पहले सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने लिखे, यानी कि रिवायती अलामती निगारी के अनासिर को कम करने के बाद ये रिवायती क्या कहते हैं बयानिए की तरफ जो वापसी जो दी गई, तो रिवायती बयानिया के अफसाना जो लिखने वाले सबसे पहले शख्स जो है वो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ठीक है, समझ रहे हैं। 1970 ईस्वी के बाद जिन अफसाना निगारों की वाज़ेह शनाख्त कायम हुई उनमें तारिक छतारी, सैयद मोहम्मद अशरफ, शौकत हया क्या कहते हैं हसीनुल हक, अब्दुल समद, शफ़क़, अनवर ख़ान, साजिद रशीद वगैरह अहम है। ये सारे के सारे लोग ये हैं अफसाना निगारों के अंदर जो अपनी शनाख्त कायम कर ली, मतलब अपना एक क्या कहते हैं दबदबा बनाया, जलवा दिखाया, ये सारे के सारे लोग हैं। 1980 ईस्वी के बाद ख़वातीन अफसाना निगारों में गज़ाल, ज़ेग़म, तरन्नुम, रियाज़ ने अपने इम्तियाज़ात वाज़े किए। यानी कि 1980 ईस्वी में, ये तो 1970 ईस्वी का है ना, अब उसके 10 साल के बाद 1980 ईस्वी के अंदर औरतें भी इसके अंदर अपना क्या करती अपने नाम यहाँ पे वाज़े की, गोया कि ये भी अफसाना निगारी की दुनिया में कदम रखी और ये भी खातिर का कामयाब रही। उसके बाद बयान करते उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र बस 1 सदी की है। अदब की तारीख़ में 100 बरस एक मुख्तसर वक्फ़ा है। क्या भाई 1 सदी की है। उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र बस 1 सदी की है, मतलब ये कि उर्दू के अंदर जो मुख्तसर अफसाना जो है आया है वो बहुत पुराना नहीं है बल्कि 1 ही सदी का है। और 1 सदी से का मतलब है कि अदब की तारीख़ में 100 बरस एक मुख्तसर वक्फ़ा है। यानी क्या भाई 100 बरस जो होता है आपके लिए बहुत होता है, हमारे लिए बहुत होता है, लेकिन अदब की दुनिया में ये बहुत कम वक्फ़ा होता है, समझ रहे ना। लेकिन इस सिल्फ़ ने अपनी तरक्की की जिसके सबब उर्दू का दामन वसी हुआ। वक्त बदलने के साथ बहुत तरह की तब्दीलियाँ पैदा हुई और अफसाने के अतवार भी बदलते रहे, लेकिन प्रेमचंद ने जिस बयानिया और सादा ज़बान को अफसाने के लिए आजमाया था वो उर्दू अफसाने का सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। मतलब ये कह लीजिए जिस अंदाज़ को, जिस तहरीर को प्रेमचंद ने जो अपनाया था वही हथियार साबित हुआ और सबसे कारगर वही साबित भी हुआ, ठीक है ना। कमो बेश वो ज़बान और तकनीक अब भी अफसाना निगारों के लिए सबसे मरगूब है। मरगूब का मतलब होता है यानी जिसकी तरफ सबकी रग़बत हो जाए, ठीक है ना। तो यानी कि जो अफसाने के अंदर जो तरतीब और जो निहज और जो तरीका इन्होंने प्रेमचंद ने जो अपनाया था वो आज भी सबके लिए क्या भाई मरगूब है, सारे अफसाना निगारों के लिए मरगूब है, समझ रहे हैं। तो ये रहा मुख्तसर अफसाना जिसके बारे में आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद प्रेमचंद साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके ज़िंदगी के हवाले से पढ़ेंगे, कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो बयान करते हैं बनारस से चंद मील के फासले पर लम्ही नाम का एक गांव है। क्या है भाई, गानू है, तो गाने का मतलब क्या होता है, गांव है। 31 जुलाई 1980 ईस्वी को उसी गानों में प्रेमचंद की पैदाइश हुई। उनका असल नाम धनपत राय था, समझ रहे ना, ये बड़ी आसान चीज़ें देखते जाइए। वो घर में नवाब राय के नाम से भी पुकारे जाते थे, यही उनका इब्तिदाई कलमी नाम भी था, ठीक है ना। इब्तिदाई और कलमी नाम भी यही था, यानी कौन, धनपत राय, समझ रहे। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे, मतलब वहाँ पे काम किया करते थे। उनके दादा गुरसहाय लाल पटवारी थे, क्या थे, पटवारी थे। यानी उनके दादा जो थे गुरसहाय लाल ये क्या थे, पटवारी थे, समझ रहे हैं। तो गोया कि इनके ख़ानदान के बारे में यहाँ पे जिक्र कर दिया। उसके बाद कहते हैं अपने गानों की करीब, क्या कहा बाबू, अपने गानों की करीबी बस्ती में एक दर्जी से जो पढ़ाते भी थे उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के कुछ असबाक पढ़े। क्या किए, उर्दू और फ़ारसी के कुछ असबाक पढ़े। प्रेमचंद अभी 8 साल के भी नहीं थे कि उनकी वालिदा आनंदी देवी का इंतकाल हो गया। क्या हो गया, आनंदी देवी का इंतकाल हो गया। माँ की वफ़ात के बाद दादी ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। यानी कि प्रेमचंद की जिम्मेदारी किसने संभाली, उनकी दादी ने संभाली। 1897 ईस्वी में उनके वालिद का भी विसाल हो गया। उस वक्त प्रेमचंद 9वीं दर्जे के तालिब इल्म थे। अब घर के खर्चात का ज़िम्मा उन्हीं के सर पर आ पड़ा। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर बड़ी मुसीबतों से अपने दिन काटे।
1900 میں بہرائچ کے گورنمنٹ اسکول میں ان کی تقرری ہوئی۔ تقرری کے مطلب یعنی کہ وہاں پہ ان کو جاب وغیرہ ملا۔ کانپور کے ضلع اسکول میں ملازمت کے دوران ان کی دوستی زمانہ کے مدیر دیا نارائن نگم سے ہوئی۔ مطلب جو کانپور کے اسکول میں تھے تو ان کی دوستی ہو گئی ان کی دوستی جو ہوئی تھی زمانہ کے یعنی مدیر اور دیا نارائن نگم سے ہوئی۔ انہوں نے پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان بھی پاس کر لیا، یعنی کہ پرائیویٹ سے پریم چند صاحب BA کا امتحان بھی پاس کر لیے۔ 1906 میں پریم چند کی ایک بیوہ عورت شیورانی دیوی سے شادی کے بعد ان کی گھریلو زندگی میں سکون کی کیفیت پیدا ہوئی۔ گویا کہ 1906 میں ایک بیوہ عورت سے انہوں نے اپنی شادی کر لی۔ 1919 میں جب جلیانوالہ باغ کا واقعہ پیش آیا تو پریم چند نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے بنارس میں سرسوتی پریس لگایا۔ یہیں سے انہوں نے 1930 میں ہنس نام کا ایک پرچہ ہندی زبان میں جاری کیا۔ کیا کر دیا؟ ہندی زبان میں جاری کیا۔ جاگرن کے نام سے ایک اخبار بھی نکالا۔ جاگرن کے نام سے ایک اخبار بھی نکالا جو آپ روزمرہ دیکھتے ہیں۔ وہ بمبئی میں فلمی دنیا سے بھی وابستہ ہوئے، لیکن وہاں انہیں مایوسی ہاتھ آئی۔ یعنی کہ بھائی فلمی دنیا سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے وغیرہ کمانا، لیکن وہاں انہیں مایوسی ہاتھ آئی۔ اپریل 1936 میں لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس ہوئی تو پریم چند نے اس کا خطبہ صدارت پڑھا۔ وہ روسی مصنف میکسم گورکی کی تعزیتی جلسے میں بھی اپنی شدید بیماری کے باوجود شریک ہوئے، یعنی کہ بہت بیمار تھے اور وہ روس کے ایک مصنف تھے میکسم گورکی۔ ان کا تعزیتی جلسے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے نا تو پھر وہاں پہ ایک بیٹھک بلائی جاتی ہے انہی کے متعلق، اور پھر ان کی خوبیوں کو اور ان کی اچھائیوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر افسوس کیا جاتا ہے اور گاڈ سے پرارتھنا کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیا کر لیں، یعنی سکون دے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابو پریم چند کا ادبی ذوق کم عمری میں ہی پروان چڑھا۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ کب لکھنا شروع کیا؟ 20ویں صدی کے پہلی دہائی میں، یعنی کہ 20ویں صدی جب شروع ہوئی تھی تبھی انہوں نے لکھنا شروع کیا، جس کا سلسلہ ان کے وصال تک جاری رہا۔ کہاں تک بھائی جاری رہا؟ ان کے وصال تک جاری رہا۔ انہوں نے افسانے، ناول، ڈرامے اور مضامین لکھے جن کے مجموعوں کی تعداد 2 درجن سے زیادہ ہے۔ کیا بھائی؟ یعنی کہ اتنے افسانے لکھے، اتنے مضامین لکھے جن کی مجموعوں کی تعداد 2 درجن سے زیادہ ہے۔ پریم کیا کہتے ہیں؟ کہاں گیا؟ پریم پچیسی یعنی پریم بتیسی، آخری تحفہ، زاد راہ اور واردات وغیرہ ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ 1908 میں سوز وطن کے نام سے شائع شدہ ان کے ابتدائی 5 افسانوں کے مجموعوں کو انگریزی سرکار نے ضبط کر لیا تھا۔ بازار حسن، جلوہ اعصار، چوگان ہستی، کیا کہا؟ چوگان ہستی، میدان عمل، نرملا اور غبن ان کے ناول ہے۔ یہ جتنا کا نام ذکر کیا سب کے سب ناول ہے۔ گودان نہ صرف پریم چند بلکہ اردو کا ایک اہم ناول ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی ان کے ایک ناول کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پریم چند گاندھیائی فکر سے بے حد متاثر تھے۔ ان کی تخلیقات میں اس فکر کا رنگ بہت گہرا نظر آتا ہے۔ انہوں نے دیہی زندگی اور وہاں کی معاشرت کو اپنا خاص موضوع بنایا اور جاگیردارانہ استحصال اور جبر و استبداد پر تفصیل سے لکھا۔ یعنی کہ جاگیردارانہ استحصال کا لیجئے کہ جو لوگ وہاں پہ کیا کہتے ہیں اچھے تھے، یعنی کہ تھوڑی سی طاقت والے تھے تو کسی کی جاگیر کو جو قبضہ کر لیتے تھے تو اس کے اوپر لکھتا، اور اس کیا کہتے ہیں جبر و استبداد پر جو کیا کہتے ہیں جبر و استبداد یعنی کہ زبردستی کسی چیز کو لے لینا، تو اس کے اوپر انہوں نے تفصیل سے لکھا، ٹھیک ہے نا۔ ان کی تخلیقات میں ان کے عہد کے ہندوستان کا دل دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اردو فکشن نے بہت سے نشیب و فراز طے کیے، لیکن سرد و گرم ہواؤں کے تھپیڑے کھاتا ہوا ان کا فن آج بھی تابدار ہے۔
ان کا فن اردو فیکشن کے شعور کا حصہ بن چکا ہے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا، یعنی کہ ان کا فن اردو کا اس طریقے سے ہو چکا ہے کہ کبھی بھی اسے زوال نہیں آ سکتا، یعنی کبھی وہ بلندیوں سے نیچے نہیں گر سکتا۔ سمجھ رہے نا؟ گویا کہ پریم چند جو تھے وہ افسانہ نگار کی دنیا میں وہ ایک سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بادشاہ مانے جاتے تھے، اور انہوں نے افسانہ نگاری کی دنیا میں بہت خدمات انجام دیے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں پڑھا تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان۔ تو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔